چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ مجھ پہ مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کا دین ان کے علاقے تک محدود، ان کی نبوت ان کی قوم تک محدود، خاص وقت تک محدود، اس لیے اس کو دور دور تک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تو بنی اسرائیل تک دعوت کو محدود رکھیں گے، شاذ کہیں ضرورت پڑتی تھی کہ کہیں مٹ بھیڑ ہو جائے، کہیں جنگ ہو یا جہاد کی کیفیت ہو، اس لیے غنیمتوں کا ایک نظام، اموال فے کا ایک نظام، بین الاقوامی قانون کا ایک نظام اس سے پہلے کبھی مرتب نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بین الاقوامی قانون مرتب ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی امت پہ جہاد فرض ہوا، اور اس کے نتیجے میں مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ یہ صورتحال جہاد کے فرض ہونے کی اور اس طرح سے پہلے نہیں تھی۔ چوتھی بات آپ نے فرمایا کہ مجھے حق شفاعت عطا کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت عطا کی گئی کہ آپ شفیع المذنبین ہیں۔ اللہ تعالیٰ لے جائے تو روضہ اقدس کے ایک دروازے پہ ایک خوبصورت عبارت سنہری حروف میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ الفاظ حضور کے ہیں، اب بھی لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا شفاعتی لی اہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کبیرہ گناہ تک مرتکب کر لیتے ہیں، وہ اہل ایمان جن سے بھول چوک ہو جاتی ہے، اور اتنی بھول چوک بھی ہو جاتی ہے کہ ان سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ مجموعی طور پہ زندگی میں خیر غالب ہے، شر مغلوب ہے، لیکن پھر بھی شر موجود ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خرابی، کوئی گناہ، اونچ نیچ، کوئی گڑبڑ موجود۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا گیا کہ ایسے آدمی کو جس کی زندگی میں خیر غالب ہو جائے لیکن کبیرہ گناہ بھی موجود ہوں، اس کے لیے شفاعت کر دی جائے اور اس کے لیے حضور کی شفاعت قبول ہوگی۔ یہ آپ نے بطور فخر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے شفاعت کا حق عطا کیا گیا۔ سابقہ انبیاء بھی شفاعت کا ان کو حق ہوگا، لیکن اس طرح سے کھلے الفاظ میں بحیثیت ایک حق کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، اس میں اشارہ اور شفاعت کبریٰ کی طرف بھی ہے، ان لمحات کی طرف بھی کہ جب تمام لوگ حشر میں کھڑے ہوں گے، شدید دھوپ کے عالم میں، حساب کے انتظار میں، اور حساب نہیں ہو رہا ہوگا، تو لوگ بھاگے بھاگے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اے اللہ، کہ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، دنیا دھوپ میں کھڑی کھڑی بہت تھک گئی، گرمی میں پریشان ہو گئی، حساب کی ابتدا کی جائے۔ مگر اس شفاعت کا یارہ بھی کسی کو، کوئی نبی یہ شفاعت نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت فرمائیں گے، طویل سجدہ کریں گے، اور اس طویل سجدے کے دوران اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے سل تعطی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے حبیب، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو ہم عطا کریں گے۔ تو اس وقت پہلی شفاعت، جسے شفاعت اولیٰ بھی کہتے ہیں، شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تخصیص ہے کہ یہ آپ ہی فرما سکیں گے اور آپ کی ہی یہ شفاعت قبول ہو۔